زندگی میں ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو جو تمہیں تمہاری برائیوں سے آگاہ نہ کرے، کیونکہ وہ تمہارا سچا دوست نہیں ہے۔ علم اور عقل کو اس طرح حاصل کرو جس طرح پیاسا پانی کی طلب کرتا ہے۔ جب تمہارے پاس عقل ہوگی تو علم خود ہی تمہارے پیچھے آئے گا۔ جو شخص دوسروں کے تجربات سے نہیں سیکھتا وہ اندھا ہے، جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا وہ بے وقوف ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں تجھے ملی ہیں انہیں لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ بیان نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ لوگوں کی نگاہیں تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ خاموشی کو اپنا پیشہ بنا لو، کیونکہ خاموشی میں 10 فائدے ہیں۔ یہ ریاضت ہے، یہ شیطان سے بچاؤ ہے، یہ حساب یعنی آخرت کے دن میں آسانی ہے، یہ شرمندگی سے نجات ہے، اور یہ دانائی کی کنجی ہے۔ اپنے دل کو غموں سے پاک رکھو، کیونکہ غم دانائی کو زائل کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں دل کی آنکھوں سے دیکھو، نہ کہ دماغ کی آنکھوں سے۔ دماغ کی آنکھیں پانی کو سمندر کے طور پر دیکھتی ہیں، جبکہ دل کی آنکھیں اسے تخلیق کار کا راز سمجھتی ہیں۔ اور جب تم دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہو تو تم ہر چیز میں محبت اور معنی پاتے ہو، یہاں تک کہ اس چیز میں بھی جسے تم پہلے درد سمجھتے تھے۔ یہ مت سوچو کہ خاموش رہنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے، بلکہ صبر کا چشمہ ہمیشہ اندر ہی ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائے تو پہلے اپنے اندر کے شور اور جلدی کو ختم کر دو، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے۔ ایک پھول بھی اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک کہ موسم اس کے لیے مناسب نہ ہو، لہٰذا اچھے وقت کا انتظار کرو اور اس دوران اپنے آپ کو تیار کرتے رہو۔ اس دنیا میں کل میں ہوشیار تھا، اس لیے میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ آج میں دانا ہوں، اس لیے میں خود کو بدل رہا ہوں۔ اس لیے دراصل آپ کا وجود ایک کتاب کی مانند ہے جسے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے اندر کے شور کو خاموش نہیں کریں گے تو آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ تبدیلی باہر نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ تمہاری زندگی ایک خالق کے نوس ہے۔ خدا نے تمہیں رنگ دی ہیں، لیکن نقاشی تمہیں خود کرنی ہے۔ تمہاری ہر سوچ، تمہارا ہر لفظ اور تمہارا ہر عمل اس کنوس پر ایک برج اسٹروک ہے۔ اس بات کو یقینی بناؤ کہ تم جو تصویر بنا رہے ہو وہ تمہاری روح کی اصل خواہشات کی عکاسی کرے۔ اپنے نقصانات پر ماتم نہ کرو۔ ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ٹوٹیں اور دوبارہ جڑیں، اور ہر بار جب ہم جڑتے ہیں تو زیادہ مضبوط اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے، اس لیے ٹوٹنا بھی ایک عمل ہے جسے دل کی گہرائیوں سے قبول کرو۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے دل میں جو خوشی ہے وہ کسی باہر کی چیز کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہارا دل محبت کا چشمہ نہیں ہے تو کوئی دریا بھی اسے سیراب نہیں کر سکتا۔ تمہاری خوشی تمہارے اندر ہی چھپی ہے۔ جب تم اپنے اندر کے سچ کو پہچان لیتے ہو تو باہر کی کوئی چیز تمہیں ہلا نہیں سکتی۔ دنیا ایک آئینے کی طرح ہے، تم اس پر تنقید کرتے ہو اور وہ تمہیں تنقید میں گھیر لیتی ہے۔ تم اسے محبت دیتے ہو اور وہ تمہیں محبت لوٹاتی ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پہلے اپنے دل کے دروازے کھول دو اور وہی چیز دنیا کو دینا شروع کر دو جو تم اس سے واپس لینا چاہتے ہو۔ اس دنیا میں تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، پردہ صرف تمہارے وہمی خیالات ہیں۔ جب تم یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہو کہ تم کون ہو اور تم کیا کر سکتے ہو تو تم حقیقت کے قریب آ جاتے ہو۔ اس لیے اپنی ذات کی قید سے آزاد ہو جاؤ تاکہ تم ایک نامحدود حقیقت کا حصہ بن سکو جو تمہارے اندر موجود ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ آخر کر پا لیتا ہے،
لیکن یاد رکھنا، صبر کا مطلب خاموش بیٹھ جانا نہیں، صبر کا مطلب ہے برے وقت میں بھی ایمان کو مضبوط رکھنا اور یقین رکھنا کہ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر صحیح ہو جائے گی۔ صبر ایک درخت کی طرح ہے جو پہلے تو بیج کی طرح دب جاتا ہے لیکن پھر مضبوط جڑوں کے ساتھ پھل دیتا ہے۔ اس دنیا میں سچائی ایک آئینہ ہے جو آسمان سے نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ ہر شخص نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا لیا اور سمجھا کہ سچائی مکمل طور پر اسی کے پاس ہے۔ اس لیے دوسروں کی سچائی کا احترام کرنا سیکھو، خواہ وہ تمہاری سچائی سے کتنی مختلف کیوں نہ ہو۔ مکمل سچائی سب ٹکڑوں کو جوڑنے میں ہے۔ اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں مل رہا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ بعض اوقات جب تم کوئی بغیر سلیقے والی چیز مانگتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے لیے بہترین چیز دینے کے لیے انتظار کرواتا ہے۔ تمہارے دل کی ہر خواہش اس تک پہنچتی ہے لیکن وہ تمہیں تمہاری خواہش سے بہتر چیز دیتا ہے۔ جب تمہیں دو نعمتیں میسر ہوں اور تم یہ جان نہ پاؤ کہ ان میں سے کون سی بہتر ہے تو اس سے دیکھو جو تمہارے نفس کے لیے زیادہ بھاری ہو، کیونکہ اکثر حق اسی میں ہوتا ہے، یعنی نفس پر گراں گزرنے والا عمل اکثر نیکی ہوتا ہے۔ سب سے بڑی دشمنی وہ ہے جو تمہیں تمہارے نفس کے اندر محسوس ہو، جو تمہیں برائی کی طرف اکسائے۔ اپنا سر جھکا لو اور دل کا دروازہ کھول دو، تب یہ تم اس عظیم کائنات سے رابطہ قائم کر پاؤ گے جو تمہارے اندر اور باہر پھیلی ہوئی ہے۔ جو شخص عشق کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اسے دنیا کی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ کسی بڑی مجلس میں بیٹھیں تو سب سے پہلے اپنے دل کا احتساب کر کے کہ یہاں کون بیٹھا ہے اور تیرا مقصد کیا ہے۔ بہترین کام وہ ہے جس کا آغاز اچھا ہو اور اس سے بھی بہترین جس کا انجام اچھا ہو۔ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے لے جائے گا۔ بے شک اللہ ہر باریک بین اور باخبر ہے۔ دنیا میں کیا جانے والا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے علم میں ہے، اس لیے ہمیشہ یہ احساس رکھو کہ تمہارا ہر کام زیر نگرانی ہے۔ نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ بڑے پختہ ارادے کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے یعنی غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل۔ بے شک اللہ کسی متکبر اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو نیچا رکھ۔ بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، میں نے 4000 پیغمبروں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان کی مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو چن کر یاد کر لیا ہے، جو یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اور ہر لمحہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق یعنی خوراک کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کی مکان میں ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو۔